السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک شان رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ ناظرین، آج 19 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو سرداران قریش تھے، جو سرداران مکہ تھے، ان کا جو رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چینج ہوا، آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شامل گفتگو مذہبی اسکالر جو موجود ہیں، عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا۔ اور میرے ساتھ جو ثناخان مصطفیٰ موجود ہیں، سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ، آج ہم بات کریں گے جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال ہے، ان کے بعد جو مکہ کے سردار تھے، ان کا جو رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چینج ہو گیا، کیونکہ جب تک آپ زندہ تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، ان کی ہر بات کو رد کرتے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد جو سرداران قریش تھے، ان کے رویے چینج ہو گئے یکدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہم پچھلے پروگراموں میں جان چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب خود فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ سید عالم تک نہیں پہنچ سکتے اور حضور پر دست درازی نہیں کر سکتے۔ آپ کا وصال ہجرت مدینہ سے پہلے عام الحزن 3 سال پہلے ہوا، جس کو غم کا سال قرار دیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال بھی ہوا اور حضرت ابو طالب کا بھی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ براہ راست سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں، ابو لہب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا تھا، لیکن اس بدبخت کی یہ حالت تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذی المجاز کی منڈی میں جب تبلیغ دین کے لیے جایا کرتے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا اور نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک میں وہ خاک ڈالا کرتا، مٹی۔ حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہا کرتے، یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ کر کامیابی حاصل کرو۔ اور وہ بدبخت پیچھے چلتے ہوئے یہ کہتا، یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم وعن دین آبائکم، لوگوں، یعنی حضور آگے جا رہے ہیں، حضور پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں کامیابی کی طرف۔ ابو لہب پیچھے چل رہا ہے، ابو لہب پیچھے چل رہا ہے اور مٹی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بچنا، یہ تمہیں تمہارے آبا کے دین سے گمراہ نہ کر دے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح وہ لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے براہ راست ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ اگر ہم ابو جہل کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام آپ سین کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں اور سجدہ ریز ہیں، وہ بدبخت اونٹوں کی اوجڑی پڑی تھی وہیں بیت اللہ میں، تو اس نے سرداران مکہ سے کہا کہ کوئی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے پیٹھ مبارک پر اوجڑی جا کر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط، ظالم ترین اور بدبخت شخص تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ وہ اٹھا اور اس نے وہ اوجڑی اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام سجدہ میں تھے تو آپ کی پشت پر رکھ دی۔ نبی کریم علیہ السلام سجدہ میں رہے۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ سید عالم یعنی وہ بوجھ کی وجہ سے سر نہ اٹھا سکے، لیکن اہل محبت کہتے ہیں کہ سید عالم کو اس سجدے میں جو لطف آیا اس وجہ سے آپ سجدہ ریز رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو گھر خبر دی گئی، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی پشت مبارک سے وہ اوجڑی اٹھائی اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو مکمل فرمایا۔ سید عالم نے جب سلام پھیرا، اب آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، کیونکہ یہ انتہائی شرمناک حرکت تھی جو انہوں نے سین کعبہ میں سید عالم کے ساتھ کی، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو انہیں آنا پڑا۔ تو سید عالم نے دعا کی، اللہم علیکا بہذا الملع من القریش، یا رب ان قریش کے سرداروں کو تو تباہ و برباد فرما۔ اللہم علیکا بعتبہ بن شیبہ بربیہ بن شیبہ، اللہم علیکا بابی جہل بن ہشام، اللہم علیکا بعقبۃ بن ابی معیط، اللہم علیکا بابی بن خلف۔ سید عالم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر کہا۔ حضور نے فرمایا کہ یا رب عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک فرما، ابی بن خلف کو ہلاک فرما، ابو جہل بن ہشام کو ہلاک فرما، عتبہ کو ہلاک فرما، شیبہ کو ہلاک فرما۔ سید عالم نے جن جن کا نام فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن دیکھا کہ ان میں سے کوئی کنویں میں پڑا تھا، کوئی گڑھے میں پڑا تھا، یعنی وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے میں آئے اور آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں ان بدبختوں کے لیے بد دعا کی، تو وہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کو تکالیف دینے لگے۔ اگر ہم عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کا پڑوسی تھا۔ سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ میرے دونوں جانب شریر ترین لوگ پڑوسی تھے، ایک جانب ابو لہب تھا اور ایک جانب عقبہ بن ابی معیط تھا۔ وہ بدبخت اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پر آ کر رکھتے تھے، ہر روز تکلیف دیا کرتے۔ جناب ابو طالب کے بعد
یہی وجہ ہے کہ سید عالم فرمایا کرتے تھے حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد، یا عم ما اسرع ما وجدت فقتک، اے میرے چاچا میں نے بہت جلد تیری کمی کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے، لیکن اب آپ نہیں ہیں تو یہ دست درازی کرتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط وہ بدبخت سید عالم کا پڑوسی تھا، تو ایک دن وہ سفر تجارت سے واپس آیا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، کیونکہ مہمان نواز تو عرب کے لوگ شروع سے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ پڑوس تھا، حضور نے فرمایا کہ میں تیرے گھر کھانے کی دعوت پر اس وقت آؤں گا جب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا۔ اب اس نے دعوت پر چونکہ حضور اس کے گھر تھے اور آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سید عالم وہاں ضیافت میں شریک ہوئے، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ عقبہ بن ابی معیط کا بڑا جگری دوست تھا ابی بن خلف، اس کا دوست تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میرے دوست نے اسی طرح کلمہ پڑھا ہے، تو وہ آیا اور اس نے آ کر کہا تو مرتد ہو گیا ہے، کیا تو نے محمد کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی دلجوئی کے لیے پڑھا ہے، وہ میرے گھر تھے اور کھانا نہ کھاتے، اگر میں ان کو رسول تسلیم نہ کرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا جب تک تو ان کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوکے گا نہیں۔ یہ مطالبہ اس نے کیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے یہ جسارت بھی کہ نبی کریم علیہ السلام پر اس نے تھوکنے کی جسارت کی۔ رب کائنات نے اس کی تھوک کو جو اس نے سید عالم کی طرف پھینکا تھا انگارہ بنا کر اس کے چہرے کی طرف پلٹایا اور اس بدبخت کے چہرے پر داغ بنا، وہ مرتے دم تک رہا۔ قرآن کریم کی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ دیکھیے لوگ یعنی اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے تھے، اپنی سرداریوں کو، لیکن وہ جو پیغام تھا اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ یہ کافر بدبخت، یہ عقبہ ابن ابی معیط قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لاتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کریم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ابی بن ابی خلف کو میں نے دوست نہ بنایا۔ وہ عذاب دیکھ کر، یعنی ان لوگوں نے جو ترجیح دی وہ اپنے سرداری کو دی، اپنے تعلقات کو دی، اپنے دوستیوں کو دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے تھے اس کی طرف انہوں نے التفات نہیں کیا، تبھی ان کی ہلاکت مقدر ہوئی ہے، اور بدبخت قیامت کے دن بھی پھر ان کو جو سزا ملے گی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئیں، وہ قیامت کے دن رسوا ہوں گے۔ اور یہ جو مشقت کا زمانہ ہے، مشکلات کا یہ جو کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی عام آدمی کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کیا، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ، اللہ پاک کی ذات کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، تو وہاں تک بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہاں پر تو پھر انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سید عالم نے وہ تمام مشکلات برداشت کی ہے۔ تو یہ ایک اس میں ہمارے لیے لیسن بھی ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی دین تبلیغ کا کام جاری رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور پر یہ مشکلات اس وقت ہوئیں جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بطور خاص اس لیے کی کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے لوگ آپ کو سید عالم کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا نام لے کر بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ لأجل عین الف عین تکرم، ایک آنکھ کے لیے ہزار آنکھوں کی عزت کی جاتی ہے۔ تو سید عالم کے لیے آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، تو لوگ بد کلامی کرتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے سید عالم کا کتنا دفاع کیا، جب تک زندہ رہے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ سید عالم تک دست درازی کرتا، وہ جب گئے تو پھر لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا شروع کی، اور سید عالم فرمایا کرتے تھے یا عم ما اسرع ما وجدت فقتک، کہ میں نے بہت جلد آپ کے جدا ہونے کی کمی کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ بس یہ ہر کسی انسان کے عقل اور فہم کی بات ہے، جو جس انداز سے اس کو سمجھے گا تو پھر اسی مقام پر جائے گا۔ آج میں انشاءاللہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام جو مختلف زبانوں میں ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک سے زیادہ زبانوں پہ لکھا گیا کلام آپ کی سماعت کی نظر۔ لم یاتی نذیرک فی نظرین، لم یاتی نذیرک فی نظرین، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تو
سرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر علا والموج تغا من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انا فی یتشعو وسقا کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کف زد ہر کام یک شعلہ دیگر بر زن اشقا یک شعلہ دیگر بر زن اشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور مقطع اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بس خامائے خام نوا رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا
کفی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت کلام. اور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مقام بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کا ایک نام ہے. آپ کا آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو ایک بہت نمایاں ہے. تو کبھی موقع ملا تو آپ کی شخصیت کے اوپر بھی ہم ایک اسپیشل پروگرام ہم کریں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات نے وقت نکالا اور ہم نے اپنے ناظرین تک ایک خوبصورت گفتگو پہنچائی اور ایک خوبصورت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیہ کلام ہم نے پہنچایا. بس ہماری کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں تک یہ اچھی گفتگو پہنچتی رہے تاکہ زندگیوں کے اندر کوئی پازیٹیو چینج آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک صدقہ جاری ہے. بے شک. جی ناظرین، آج کے ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.